میرا نام حمزہ ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب میں نیا نیا جوان ہوا تھا اور میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہوا تھا۔ امتحان کے فوراً بعد میرے کزن کی شادی آ گئی تھی اور ہم گاؤں چلے گئے اور وہاں شادی پر خوب ہلا گلا کیا۔ گاؤں میں میرے انکل زماں بھی اپنی فیملی کے ساتھ لاہور سے گاؤں آئے ہوئے تھے اور ان کا لڑکا راشد میرا ہم عمر تھا اور وہ بھی میری طرح فری تھا۔ چنانچہ شادی کے ہلے گلے میں اس نے پوری طرح میرا ساتھ دیا، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ شادی کے اختتام تک ہم بڑے اچھے دوست بن چکے تھے۔ چنانچہ شادی کے بعد اس نے اور اس کے ساتھ ساتھ زماں انکل اور ان کی بیگم ندا آنٹی نے بھی مجھے اپنے ساتھ لاہور چلنے کی آفر کی اور بولے تم آج کل فری ہو، چلو تم کو لاہور کی سیر کرواتے ہیں۔ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد میں اس شرط پر راضی ہوا کہ گھر والوں سے اجازت آپ لیں گے، اور یہ کام انہوں نے بڑی آسانی کر لیا اور اس طرح میں شادی کے فوراً بعد ان کے ساتھ لاہور چلا گیا۔ اسی دن صبح کو ہم گاؤں سے چلے تو رات کو ہم لاہور پہنچ گئے۔ ان کا گھر کافی اچھا، خوبصورت اور 2 منزلہ تھا، جہاں انکل اور آنٹی گھر کے گراؤنڈ فلور پر رہتے تھے، جبکہ راشد اور اس کی بڑی بہن سونیا گھر کے فرسٹ فلور پر رہتے تھے۔ میں نے وہاں خوب انجوائے کیا اور انہوں نے تھوڑی ہی دنوں میں مجھے لاہور کی کافی سیر بھی کروا دی۔ ایک دن باتوں باتوں میں راشد بولا، یار پتہ نہیں کیوں آج صبح سے ہی مجھے دادا دادی بڑے یاد آ رہے ہیں۔ اس پر سونیا بولی، یار راشد تم نے تو میرے منہ کی بات چھین لی ہے، قسم سے میرا بھی بڑا جی کر رہا ہے ان سے ملنے کو۔ اور پھر بیٹھے بیٹھے ان دونوں کا وہاں جانے کا پروگرام بن گیا۔ اسی دوران ان کو میرا بھی خیال آ گیا اور انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا وہاں جانے کا موڈ نہ بنا، سو میں نے ان کے ساتھ وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ تب راشد نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے جانے کے بعد تم اوپر اکیلے سو جاؤ گے؟ تو میں نے جواب دیا کہ میں اکیلا نہیں سو سکتا، کہ اکیلے میں مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس پر آنٹی بولی، کوئی بات نہیں، اگر تم کو ڈر لگتا ہے تو تم ہمارے ساتھ والے روم میں سو جانا۔ سو اس طرح اس رات میں آنٹی کے ساتھ والے روم میں سویا۔ اس کمرے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کمرے اور آنٹی کے کمرے کا باتھ روم مشترکہ تھا۔ اب میں آپ کو ندا آنٹی کا تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں۔ ندا آنٹی گورے رنگ کی ایک بھرے بھرے جسم کی مالک خاتون، قد اچھا تھا، قرض یہ کہ آنٹی ایک چلتی پھرتی قیامت تھی، لیکن اس سے قبل نہ انہوں نے نہ میں نے کبھی ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھا تھا، پر وہ دیکھنے میں مجھے ہمیشہ ہی بڑی اچھی لگتی تھی، وہ بھی دل ہی دل میں، ورنہ ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہ تھی۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ آدھی رات کا وقت تھا کہ مجھے بڑے زور سے پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی اور میں اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے فوری طور پر واش روم چلا گیا۔ اور جیسے ہی میں واش روم میں داخل ہوا مجھے آنٹی کے روم سے پلنگ کی مخصوص آوازیں سنائی دیں۔ چنانچہ جیسے ہی میرے کانوں نے یہ آوازیں سنی میں پیشاب کرنا بھول گیا اور اگلے ہی لمحے میں ان کا منظر دیکھنے کے لیے ان کے روم کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی میں نے آنٹی کے روم کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو خوش قسمتی سے وہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرا جی خوش ہو گیا کہ منظر بھی بڑا دلکش تھا۔ یہ دیکھ کر میں وہاں سے بھاگا اور جا کر بیڈ پر لیٹ گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گرمی سے میرے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور میں ہلکا ہلکا کام بھی رہا تھا، میرا حلق بھی خشک ہو رہا تھا، مجھے سخت پیاس لگ رہی تھی۔ چنانچہ میں ٹھنڈا پانی پینے کے لیے کچن کی طرف چلا گیا اور پھر ٹھنڈے پانی کی بوتل کے لیے جیسے ہی میں نے فریج کا دروازہ کھولا مجھے ندا آنٹی بھی کچن کی طرف آتی دکھائی دی۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا، سو جیسے ہی وہ میرے پاس آئی اور بڑے خوشگوار لہجے میں بولی، ہیلو جی، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ندا آنٹی کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا، وہ چپ رہا کہ اس وقت میری حالت کافی خراب تھی، میری آنکھیں اور چہرے بہت سرخ ہو رہے تھے اور میں جذبات کی وجہ سے ہولے ہولے کام بھی رہا تھا، میری ساری باڈی ہیٹ کی وجہ سے بہت تپ رہی تھی۔ آنٹی نے جو میری حالت دیکھی تو وہ یہ سمجھی کہ میں بخار کی وجہ سے تپ رہا ہوں۔ وہ آگے بڑھی اور اپنا ایک ہاتھ میرے ماتھے پر رکھ کر بولی، او حمزہ، تم کو بڑا سخت بخار ہے اور تمہارا جسم بخار کی وجہ سے تپ رہا ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بیڈ روم میں لے آئی۔ وہ مجھے بستر پر لا کر بولی، تم لیٹو، میں تمہارے لیے دوائی وغیرہ لے کر آتی ہوں، یہ کہا اور دوائی لینے کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں کچھ گولیاں اور پانی کا گلاس تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور بولی، اٹھو بیٹا، یہ دوائی کھا لو، اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا لیا اور میرے ساتھ پلنگ پر ہی بیٹھ گئی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے گولیاں لی اور وہ تھوڑا میری طرف جھک گئی اور پانی کا گلاس میرے منہ سے لگا دیا۔
گرمیوں کے دن تھے اور آنٹی نے باریک سا لباس پہنا ہوا تھا، اور اب ان کے یوں نزدیک بالکل میرے ساتھ بیٹھنے سے میرا حال مزید بے حال ہوتا جا رہا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے جھک کر پانی کا گلاس میرے منہ سے لگایا تو میری طرف ان کے شفاف بدن پر تھی۔ مجھے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا، لیکن وہ میری صحت کے بارے میں اتنی فکر مند تھی کہ ان کو محسوس ہی نہ ہوا۔ اس پر وہ بولی، دیکھو تم میرے بیٹے راشد کے دوست ہو اور مجھے راشد ہی کی طرح لگتے ہو، اور میں تمہاری آنٹی ہوں۔ یہ کہا اور ایک گہری سانس لی اور سر جھکا لیا۔ تب میں نے ان سے کہا، آنٹی جی، بے شک آپ میری آنٹی ہو اور بے شک آپ میرے دوست کی ماں ہو، پر آپ ایک عورت بھی ہو، اور مجھے پتہ ہے کہ اس وقت اس عورت کی شدید ضرورت ہے، اس لیے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کا انکل کے ساتھ سارا سین دیکھ لیا تھا۔ میری بات سن کر وہ ایک دم اپنی جگہ سے اچھلی، ایسا لگا کہ کسی نے ان کے پاؤں میں بم پھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے بڑی بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور بولی، تم نے کب دیکھا؟ ان کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے، تو میں نے جواب دیا کہ اب سے کچھ دیر پہلے، اور میں نے جلدی جلدی ساری سٹوری سنا دی۔ اس دوران وہ پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ جب میں نے بات ختم کی، وہ کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، اچھا تو تم یہ سب کچھ دیکھتے رہے، بڑے بے شرم ہو تم۔ کا موڈ دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں نے کچھ اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا اور بولا، یس آنٹی جی، بڑی ہی مست آواز میں بولی، گندا بچہ۔ پھر مسکرائی اور پاس پڑے دوپٹے سے اپنا منہ صاف کیا اور بولی، حمزہ تم تھوڑے سے فریش ہو جاؤ، میں تمہارے انکل کو دیکھ کر ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد وہ واپس آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آنٹی انکل کی کیا پوزیشن ہے، تو وہ برا سا منہ بنا کر بولی، بے خبر سو رہا ہے، اور پھر میرے لیے اپنی باہیں پھیلا دی۔ میں بھاگ کر گیا اور ان کے گلے سے لگ گیا، اور وہ سب کچھ ہو گیا تو میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ اگلے دن گھر سے فون آ گیا کہ گھر جلدی واپس آ جاؤ، آپ کے کالج کا سمر کیمپ لگ گیا ہے، اور آپ کے کالج سے فون آیا ہے کہ سمر کیمپ کلاسز اٹینڈ کی جائیں۔ میں مجبوراً واپس آ گیا، ورنہ میرا ابھی اور ادھر ہی رہنے کا دل تھا۔ اس کے بعد ایسا کوئی موقع نہ ملا۔ آہستہ آہستہ میں اس واقعے کو بھولتا گیا اور وہ بھوت میرے سر سے اتر گیا۔